آپ نے کورونا کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں بند کیا، لوگ ساکہ زدہ ہیں۔ میں پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے علاقے کے غریب اور ریڑھی چلانے والے اور چھاپڑی اٹھانے والے کی جو آواز ہے وہی پورے ملک کی آواز ہے۔ آپ 12,000 روپے واپس لے لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیں کھانے کے لیے روٹی نہ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، میرے نبی کی عزت کا پیارا آپ دے، ہم بھوکے پیٹ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال، اور بڑے عرصے بعد ہمیں ٹائم ملا جی مولانا معاویہ اعظم طارق بھائی سے۔ تو آج وہ پنجاب اسمبلی آئے ہوئے تھے، تو ہم نے موقع کو غنیمت جانا، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معاویہ بھائی کیسے ہیں اور کیسا گزرا ہے رمضان؟ شکر ہے اللہ کا، اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ، اور امید ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو لوگ گھروں میں ہوں گے وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں سن سمجھ سیکھ رہے ہوں گے، تو اس سے باقی لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں بھی فرصت کے ان لمحات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معاویہ بھائی اجازت ہے ایک سخت سوال پوچھنے کی؟ ایشو ہے اس طرح کے، سوال اصولی ہو تو وہ سخت نہیں ہوتا، اصولی ہوگا۔ ہاں۔ معاویہ بھائی کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے اسے یہ قادیانیوں کے حوالے سے سکون نہیں آتا، کوئی نہ کوئی چھیڑخوانی ہوتی رہتی ہے؟ جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے یہ دوسرا واقعہ ہو گیا ہے۔ آپ پنجاب میں ان کے اتحادی بھی ہیں، ایک ریلیجیس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اتنا اسٹرانگ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ کے ورکر تو کہتے ہوں گے نا کہ یار یہ کیا ہے، انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس حکومت میں دوسری دفعہ ہو گیا یا پچھلی حکومت میں بھی ہوتا رہا یا اس سے پچھلی حکومتوں میں ہوتا رہا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر، قادیانیوں نے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر اپنی لابی اتنی مضبوط کر لی ہوئی ہے کہ ہمارے لوگوں کو خبر اس وقت پہنچتی ہے جب اس کا تتمہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور اس وقت جب یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نا، ہمارے لوگوں میں ایک غیرت ایمانی ہے، حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت کی وجہ سے آخر میں ہی بے شک اطلاع ملے، جیسے ہی ہمارے لوگ بیدار ہوتے ہیں تو فوراً جاء الحق وزہق الباطل، حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جس طرح سے کئی دہائیوں سے اپنی محنت کر رہے ہیں اور بہت بہتر جگہوں پر پہنچ کر وہ اپنا کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے حکومتوں کو الزام دینا چاہیے کہ ان کی آنکھیں بند کیوں تھی، یا سستی کیوں ہوئی، غفلت کیوں ہوئی، لیکن اس سے زیادہ حکومتوں کو اس ناسور کا جو مستقل حل نکالنا ہے نا، وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ وزارت چینج کر دیں، آپ وقتی طور پہ کہیں جی نہیں جی وہ بس کہیں سے آ گیا تھا تو ہمیں پتہ نہیں چلا۔ نہیں، ان محرکات کو تلاش کریں، وہ جو لوگ تھے، جہاں تھے، جس سٹیج کے بھی لوگ ہوں، جب تک ان کو ہم واقعی قرار واقعی سزا نہیں دیتے اس وقت تک ان کا راستہ بند نہیں ہوگا۔ اور ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی سے بڑھ کر اور ہے کیا؟ اگر بالفرض کو قادیانی کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو ہلانا جلانا ذرا مشکل ہے، تو ہمیں ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اس کو ہلانا ہے یا اپنے نبی کی شفاعت کو لینا ہے۔ ہمیں تو اپنے نبی کی شفاعت چاہیے، اس لیے تمام چیزوں کی بعد میں سب سے پہلے ناموس رسالت کے حوالے سے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ کام ہیں جن کے کرنے سے ہم وبائی مصائب سے بھی نکل سکتے ہیں اور جملہ مسائل میں بھی ہمارے لیے غیب سے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ 4 سے 5 کابینہ کے اراکین کا تو وفاقی وزیر مذہبی امور الحق قادری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں نے تو مخالفت کی تھی، لیکن پھر یہ نوٹ کیسے لکھا گیا، اور 5 سے 6 وزراء کا انہوں نے، مشیران کا انہوں نے کہا بھی ہے جو کابینہ کے ممبران تھے۔ تو کیا انہیں منظر عام پر نہیں لانا چاہیے؟ یہ تو وہی ہو گیا کہ جب پچھلی حکومت میں ہوا تھا، ملک جام ہو جاتا ہے، اس سے کاروباری زندگی بھی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، تو اس کی سرکوبی کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ حکومتیں اور کاروبار اور افراتفری، یہ ساری باتیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے پچھلی حکومتوں میں یا اس حکومت میں جن لوگوں نے بھی اس طرح کی حرکت کی ہے، اگر پچھلی حکومت والے احساس ذمہ داری اور اپنی ایمانی ذمہ داری کو پورا کرتے تو آج یہ وقت نہ آتا، اور یہ حکومت اگر بہتر طور سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو آئندہ ایسا وقت نہیں آئے گا۔ کسی بھی حکومت کو یہ کام تو کرنا ہے، تو پھر اس کو کیوں نہیں کرنا چاہیے جس نے ووٹ ہی ریاست مدینہ کے نام پہ لیے ہیں؟ تو ریاست مدینہ کے جنہوں نے نام پہ ووٹ لیے، اب ان کو سوچنا چاہیے کہ اب تاجدار مدینہ کی بات آ گئی،
تو ریاست مدینہ والوں پہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ تاجدار مدینہ کی ناموس کی بات بھی کریں، اور اس کے پیچھے جو لوگ حملہ کرنے والے ہیں کسی بھی شکل میں ہوں، اگر یہاں بے نقاب نہیں ہوں گے تو پھر کہاں ہوں گے؟ نوے بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا یہ ایک نئی ڈبیٹ خاص طور پر سوشل میڈیا پر شروع ہوئی راجہ طاہر کے حوالے سے اور پھر محمد بن قاسم کے حوالے سے، اور انہیں ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا رہا. کچھ ہمارے یہاں پر اب سوشل میڈیا کچھ علماء کرام ایسے آ گئے ہیں کہ جو تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ کہ ان شرپسند عناصر کے بارے دیکھیں قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. میں؟ قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ دین لے کے آئے گا نا تو وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے. ہمیں کسی بھی چیز کو پرکھنے سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس بندے کا محمد کی غلامی میں مقام کہاں ہے. واہ. سب سے پہلے کسی آدمی کا برا، اچھا، اونچا، نیچا ہونا سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ محمد کریم کا غلام ہے یا نہیں ہے. یہ ہم پتہ نہیں کن بحثوں میں چلے جاتے ہیں. تو میں تو دوستوں سے یہ کہوں گا کہ ان چیزوں سے بچیں، اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کس نے ہمارے نبی کے ساتھ وفا کی ہے، بس ہم اس کے پیچھے ہیں. لاسٹ میں بتا دیں، جب یہ کرونا آیا تو آپ ٹرینڈ سیٹر تھے اپنے ضلع میں، جنہوں نے سینیٹائزر گیٹ لگایا، پھر جراثیم کش جو ہے وہ موٹر سائیکل گیٹ لگایا. تو ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا، ویڈیو بھی بنائی کہ اگر معاویہ اعظم طارق کے جو ماڈل ہے اسے اپنا لیا جائے اپنے اپنے حلقے میں تو بہت سارے مسائل سے بچا جا سکتا ہے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایم پی یا ایم این اے حضرات جو ہے اس طرح کا ماڈل اپنانے کو تیار نہیں ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مذہبی رہنما یہ اقدام کر رہا ہے اس لیے وہ یہ ماڈل اپنا نہیں سکتے، یا نیت کا فطور ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں جتنے بھی میرے کولیگ ہیں، ایم پی ایز ہیں یا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ایم این ایز ہیں، وہ ساری اپنے اپنے وسائل میں رہ کے اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں گے. بہت سے ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جھنگ میں جن کا سیاسی کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں، لیکن انہوں نے اپنے محلہ کے غریب لوگوں میں بڑی تعداد میں راشن تقسیم کیا. اور میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ایم پی ایز ہیں، منسٹرز ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر بڑی تعداد میں لوگوں تک راشن پہنچایا ہوگا. انہوں نے بھی بڑی تعداد میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بعض چیزیں میڈیا پہ آ جاتی ہیں، بعض نہیں آتی. تو میرا خیال یہی ہے کہ انہوں نے اپنی مشکل میں ڈوبی ہوئی اس عوام کو تنہا نہیں چھوڑا ہوگا. لاسٹ میں مودی کو کیا پیغام دیں گے؟ پھر سبق نہیں سیکھ رہا، بارڈر پر پھر ٹینشن ہے. پچھلے سال بھی آپ سے ہماری بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، تو اس کا ویری نیکسٹ ڈے جواب آ بھی گیا 27 فروری والا. تو اب کیا کہیں گے؟ اور ایسے حالات میں کیا سیاستدانوں کو متحد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر جو پاکستانی سیاسی پارٹیاں ہیں کہ بجائے دشمن آنکھیں دکھا رہا ہے متحد ہو جانے چاہیے اس ملک میں؟ اس کا جواب 27 فروری کے بعد اب 28 فروری ہے، اور تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیں، کسی دلیل آپ کس کو دیتے ہیں؟ دلیل آپ اس بندے کو دیتے ہیں جس کے اندر سننے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا اس کو ایک آدمی سنے گا، سمجھے گا، اور اس کہی گئی بات کا فائدہ ہوگا. درندے کے سامنے آپ دلیل دیتے ہیں، جانور کے سامنے آپ دلیل دیتے ہیں. مودی نے جو کچھ کشمیر میں کیا، 90 لاکھ کے قریب کشمیری بچوں، خواتین، مردوں، بزرگوں کی زندگی سے وہ بندہ کھیل گیا. اور ہم نے بھی بحیثیت مسلمان کے ان کو 12 سے 12:30 بجے والے احتجاج میں ہی رکھا ہوا تھا. ہم نے بھی کوئی بہت اچھا رول نہیں پلے کیا. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے. باقی بحیثیت مسلمان کے یا ایک ذی شعور آدمی کے جانوروں کو دلیلیں نہیں دی جاتی، جانوروں کو ڈنڈوں سے ہی ہانکا جاتا ہے، اور مودی کو ڈنڈے سے ہانکنا پڑے گا. اور یہ لوگ جس اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں اور جس طرح سے RSS اور وہ لوگ کر رہے ہیں، اور ابھی تو انٹرنیشنلی یہ چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اقلیتیں وہاں پہ غیر محفوظ ہیں. صرف مسلمان ہی نہیں، باقی اقلیتوں کے ساتھ بھی وہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں. تو وہاں کے مسلمانوں پہ پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کم از کم کھڑے ہوں، اپنے وجود کا احساس دلائیں. اور جب وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد ہی پاکستان کی بات زیادہ مؤثر ہے. آپ کے دوست بزدار جا رہے ہیں یا ادھر ہی ہیں؟ بزدار صاحب انشاءاللہ 5 سال پورے کریں گے، جس میں سے 2 ہو گئے ہیں، 3 رہ گئے. پکی بات ہے. ہاں انشاءاللہ. چلیں، تھینک یو جی. معاویہ اعظم بھائی کی باتیں آپ نے سنی. ایکچولی پنجاب کی سیاست پر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر کبھی ان سے بات کر لیں گے. آج انہوں نے بڑی دبنگ سپیچ بھی کی ہے پنجاب اسمبلی میں، اور اپنے حلقے کے حسب روایت پھر مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے. وہ پنجاب اسمبلی میں ان سے کسی روز ہم گفتگو کریں گے. لیکن مودی کو بھی انہوں نے
جواب دے دیا ہے، اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ماڈل انہوں نے جنگ میں اپنایا ہے، اگر اس ماڈل کو اپنا لیا جائے تو حلقوں کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔